وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج ہم حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان کریں گے، کیونکہ اسی محرم کے مہینے میں 18 تاریخ ان کے وصال کی تاریخ ہے، اور مستقل طور سے اب تک ان کی ذات پر کوئی بیان نہیں ہوا۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نام عبد الرحمن ہے ان کا، عبد الرحمن جامی، اور ان کے 2 لقب ہیں۔ اصلی لقب ہے عماد الدین، دین کا ستون، اور ان کا مشہور لقب ہے نور الدین، دین کا نور۔ ان سے دین اسلام کو بڑی روشنی ملی، اور ان کی کنیت ابو البرکات ہے، اور ان کا تخلص جامی ہے۔ تو حضرت مولانا عماد الدین، نور الدین، عبد الرحمن، ابو البرکات جامی رحمۃ اللہ علیہ 23 شعبان سن 817 ہجری عشاء کے وقت قصبہ جام میں پیدا ہوئے، جو خراسان کے علاقے میں ہے، اب وہ ایران میں ہے۔ اس قصبے کا نام جام تھا، وہاں پہ پیدا ہوئے۔ 2 وجہ سے تخلص جامی رکھتے ہیں، وہ اپنا تخلص جامی رکھتے ہیں، شعر لکھتے ہیں، نعت وغیرہ لکھتے ہیں، تو آخر میں جو شاعر اپنا نام ڈالتا ہے اس کو تخلص کہا جاتا ہے۔ جیسے اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا تھا، نام تو احمد رضا ہے، تخلص رضا۔ ان کا نام عبد الرحمن ہے، تخلص جامی ہے، اور 2 وجہ سے جامی ان کا تخلص ہے۔ خود فرماتے ہیں مولدم جام ورشع قلمم جرع جام شیخ الاسلامیست۔ میں جام میں پیدا ہوا، قصبہ جام میں، مولدم جام، میرا مولد جائے پیدائش جام ہے، اس لیے میں جامی لکھتا ہوں، اور میرے قلم سے جو کچھ ٹپکا ہے وہ شیخ الاسلام کے جام کی ایک گھونٹ ہے۔ محبت کی بولی میں لفظ جام بہت آتا ہے، جام نے پیالہ ہوتا ہے، پیالے سے پلایا جاتا ہے۔ تو مطلب میرے پیر و مرشد کا جو جام ہے، جس جام سے پلاتے ہیں، اس جام کی ایک گھونٹ ہے جو میرے قلم سے ٹپک رہی ہے، اور جو کتاب کی شکل میں آ رہی ہے۔ تو چونکہ جام میں پیدا ہوا، اس لیے بھی میرا تخلص جامی ہے، اور میرے مرشد کے جام کی گھونٹ ہے جو میرے قلم سے ٹپک رہی ہے، اس لیے بھی میرا تخلص جامی ہے۔ 2 وجہ سے فرماتے ہیں لا جرم در جرید اشعار بدو مانا تخلصم جامیست، کہ اسی لیے میرے اشعار میں 2 جہت سے میرا تخلص جامی ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء و فضلاء سے علم حاصل کیا،
اور علم و فضل میں بہت اونچا مقام حاصل کیا اور دین کی بہت خدمت کی۔ آپ نے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں بہت سی کتابیں لکھیں۔ ان کی کتابوں کی تعداد 54 تک پہنچتی ہے، جو آپ کے تخلص جامی کے اعداد ہیں۔ یعنی آپ کا جو تخلص جامی ہے، ابجد کے اعتبار سے جامی کے اعداد 54 ہوتے ہیں۔ جس طرح سے لفظ اللہ کے اعداد 66 ہیں، لفظ محمد کے اعداد 92 ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو لفظ جامی کے اعداد 54 ہیں، اور آپ نے جتنی کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد بھی 54 تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی آپ کی کرامات میں سے ہے۔ کچھ کتابیں تو بڑی مشہور ہیں ان کی، اب تک ملتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، جیسے شواہد النبوہ ہے، یہ میرے پاس موجود ہے، نفحات الانس ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی ہے، سلسلۃ الذہب ایک کتاب ان کی ہے، ایک کتاب ان کی ہے یوسف زلیخا، ایک کتاب ہے لیلا مجنوں، ایک کتاب ہے بہارستان، اور ایک کتاب شرح جامی ہے جو کافیہ کی شرح ہے، آج بھی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ بہت ساری کتابیں، 54 کتابیں آپ نے لکھی۔ جب آپ ظاہری علوم کی تکمیل سے فارغ ہو گئے، اچھے خاصے عالم فاضل بن گئے، تو ایک روز آپ سو رہے تھے، کسی بزرگ کو خواب میں دیکھا۔ وہ بزرگ آئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں اتخذ حبیبا یہدیکا، کہ جامی اب کسی محبوب کو اختیار کر لو، کسی حبیب کو اختیار کر لو، وہ تمہیں اللہ تک پہنچا دے، اللہ کا راستہ دکھا دے۔ یعنی کسی مرشد کا دامن تھام لو، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ خواب سے بیدار ہوئے اور اس خواب کا آپ کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس وقت آپ سمرقند میں تھے، وہاں سے خراسان گئے اور خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں داخل ہو گئے۔ ان کے بیعت ہونے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے میں واقعہ وہ سنا دیتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں سے تھے۔ علم ظاہری کے بعد شوق ہوا کہ کسی اللہ والے سے باطنی اور روحانی تعلق قائم کریں۔ اس زمانے میں حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ کی بڑی شہرت تھی، بہت مشہور تھے، وہ بہت پائے کے بزرگ تھے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں ہر طرف دولت کے ڈھیر پڑے ہوئے۔ یہ غنی اولیاء میں سے تھے، بعض اولیاء بہت مالدار ہوئے ہیں، بعض اولیاء بہت فقیر بھی غریب بھی ہوئے ہیں۔ یہ بہت مالدار تھے، اندر محل میں رہتے تھے، باہری سے دیکھا بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے، امیروں جیسی، بادشاہوں جیسی، اور ہر طرف دولت کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بدظن ہو گئے کہ اللہ کا ولی اتنی دولت اکٹھا نہیں کرے گا۔ وہ بدظن ہو کر واپس ہوئے اور یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ نہ مردست آ کی دنیا دوست دارت، یعنی وہ اللہ کا باکمال بندہ نہیں بن سکتا جو دولت کو محبوب بنائے، جو دنیا کو دوست رکھے، دولت کا انبار لگائے، وہ اللہ کا مخصوص مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، بھائی اس سے بیعت نہیں ہو سکتا۔ بس یہ کہہ کر کے واپس چلے آئے۔ راستے میں ایک جگہ مسجد میں دن کے وقت سوئے، تھک گئے تھے، دن کا وقت تھا، لیٹے سو گئے۔ خواب دیکھ رہے ہیں کہ قیامت قائم ہے اور قیامت کے دن ایک شخص مجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو۔ کبھی قرض لیا تھا انہوں نے کسی سے، دیا نہیں اب تک، وہ مانگ رہا ہے کہ میرا قرض مجھے واپس کرو۔
مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے دوں؟ وزیر کر رہا ہے، نہیں آپ کو دینا پڑے گا، دامن پکڑ لیا اس نے، آپ کو میرا قرض دینا پڑے گا۔ لوگوں کی بھیڑ ہو گئی اور سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جامی قرض واپس کرو، جب قرض لیا ہے قرض واپس کرو، دینا پڑے گا، قیامت کا دن ہے آج۔ مولانا جامی سخت پریشان ہوئے، کیا کریں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کا ساتھ دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے لوگ ادھر ہی سے ہیں۔ پریشانی کے عالم میں تھے کہ ادھر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ گھوڑے پہ سوار ہو کر چلے آ رہے ہیں، یہاں مرید ہونے کے لیے گئے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار چلے آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد جب بھیڑ دیکھی تو رک گئے اور پوچھا کہ لوگ کیوں اکٹھا ہیں؟ تب ان کو بتایا گیا کہ مولانا جامی صاحب کو کسی نے قرض دیا تھا، اب وہ تقاضا کر رہا ہے اور مولانا کے پاس ادائیگی کے لیے کچھ ہے نہیں، مولانا پریشان ہے، کیا کریں؟ تو خواجہ عبید اللہ احرار جو گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، ان کے ساتھ چند خادم بھی تھے، انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ میرے خزانے سے مولانا کا قرض ادا کر دو۔ مرید نے ادا کر دیا۔ اتنا سب کچھ خواب میں دیکھا اور مولانا جامی کی آنکھ کھل گئی، اور جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سچ مچ خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ سامنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ پھر فرمایا خواجہ صاحب نے، خواجہ عبید اللہ احرار نے کہ ہاں مولانا جامی صاحب، آپ میرے پاس آئے تھے، مرید ہونے کے لیے آئے تھے، میری دولت دیکھ کر، ٹھاٹ بات دیکھ کر آپ بدگمان ہو گئے، اور بدگمان ہو کر آپ واپس آ گئے، اور آتے وقت آپ نے ایک جملہ کہا تھا، وہ ذرا دوبارہ سنا دیجئے، میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں۔ مولانا جامی شرمندہ ہوئے کہ ابھی تو خواب میں آپ نے میرا قرض ادا کیا ہے، اب مجھے رسوا نہ کریں۔ لیکن خواجہ صاحب نے کہا نہیں سناؤ، کیا تم نے کہا تھا؟ آخر بار بار کہنے پر مولانا جامی صاحب نے سنا دیا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ نہ مردست کی دنیا دوست دارد، کہ خدا کا باکمال بندہ ہو نہیں سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، جو دولت اکٹھا کرے۔ تو خواجہ احرار صاحب نے، عبید اللہ احرار نے کہا کہ جامی اس کے ساتھ اتنا اور لگا دو، تب شعر کا مطلب صحیح ہو جائے گا، اتنا اور لگا دو، اگر دارد برائے دوست دارد، کہ وہ باکمال بندہ تو نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، اور اگر دنیا رکھے اپنے پاس تو اپنے لیے نہ رکھے، دوستوں کے لیے رکھے، احباب کے لیے رکھے، غریبوں کے لیے رکھے، ضرورت مندوں کے لیے رکھے۔ تو میرے پاس دولت ہے لیکن میں دولت سے پیار نہیں کرتا ہوں، دولت کو دوست نہیں رکھتا ہوں، دولت کو میں نے اپنا محبوب نہیں بنایا ہے، میرا محبوب تو وہ ہے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ، بس اس لیے دولت رکھتا ہوں کہ اس سے میں اللہ کے بندوں کا بھلا کروں، اور تمہارا بھلا میں نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ ایسی دنیا رکھنے میں کیا حرج ہے جو دوستوں کے کام آئے۔ اب اس کے بعد مولانا جامی صاحب کا دل بالکل صاف ہو ہی چکا تھا، فوراً جو ہے قدم پہ سر رکھ دیا اور بیعت ہو گئے، مرید ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خواجہ احرار عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ یہ غنی مالدار اولیاء میں سے ہیں۔ میں نے عرض کیا یہ بھی کہ بعض اولیاء غنی ہوتے ہیں، بعض اولیاء فقیر ہوتے ہیں، جس طرح سے انبیاء میں سے بعض انبیاء بہت غنی تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان بھی داؤد علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیں آپ، بہت فقیر تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے گھر بھی نہیں بنایا تھا کہ کیا گھر بنائے، کئی دن دنیا میں رہنا ہے، تنہا اور مجرد زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس صرف ایک پیالہ تھا
اور ایک کنگھی تھی. ایک کنگھی تھی جس سے بال درست کر لیتے تھے, ایک پیالہ تھا جس سے پانی پی لیا کرتے تھے, اور کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا, کچھ بھی نہیں رکھا. سفر کرتے رہے برابر. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو دریا سے پانی پی رہا ہے, دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پی لے رہا ہے, تو کہا کہ بغیر پیالے کے بھی کام چل سکتا ہے, پیالہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. ایک شخص کو دیکھا کہ اپنی انگلیوں سے اپنے بالوں کو درست کر رہا ہے, تو سوچا کہ کنگھی کی کیا ضرورت ہے, انگلی سے کام چل جائے گا. کنگھی بھی راہ خدا میں دے دی, کچھ بھی نہیں تھی. یہ فقیر انبیاء میں سے تھے, اور سلیمان اور داؤد یہ غنی انبیاء میں سے. اس طرح سے اولیاء کرام میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے اولیاء بہت فقیر ہوئے, بادشاہت بھی چھوڑ دی, اور بہت سے اولیاء ایسے ہوئے بہت مالدار اور بہت غنی تھے. جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امیر و کبیر تھے کہ کتنے کتنے اونٹوں پہ پیاز کے چھلکے لٹکے جاتے تھے جو ان کے مہمان ہوتے تھے, کھانا جن کو کھلاتے تھے. تو غنا بھی اللہ کی دولت ہے, اس کا اپنے فضل سے جس کو چاہے مالدار کر دے. فقر بھی اللہ کی نعمت ہے, جس کو چاہے فقیر بنا دے. ہاں اللہ غنا دے, دولت دے, تو کبھی اپنی دولت پہ کوئی غرور نہ کرے, گھمنڈ نہ کرے, کسی غریب کو وہ ذلیل نہ سمجھے, اور جو ہے اس کو اپنے سامنے حقیر نہ سمجھے, اور ہمیشہ اپنی دولت کا منہ کھولے رہے غریبوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے. تو ایسا غنی اللہ کا بہت محبوب بندہ ہوتا ہے. جو فقیر ہے وہ بھی صبر کرے, ناشکری نہ کرے, یہ نہ کہے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے مجھ کو کچھ بھی نہیں دیا ہے, اس طرح کا اعتراض نہ کرے, کوئی شکایت نہ کرے. وہ صبر کرے کہ میرے حبیب بھی تو غریب تھے, فقیر تھے, میں بھی فقیر ہوں, اللہ کا فضل ہے. جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ہے, یہ فقیر بھی اللہ کا محبوب بندہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دولت دے تو ہمیں شاکر بندہ بنائے, اور ہمیں اللہ اگر فقر دے تو صابر بندہ بنائے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ اولیاء نقش بند میں ایک عاشق رسول کی حیثیت سے ممتاز و مشہور ہوئے. وہ نقش بند سلسلے کے ولی تھے, اور اولیاء کرام میں بعض ولی بہت بڑے عاشق رسول ہوئے. ان کو عشق رسول کا خاص درجہ ملا, جس طرح سے متاخرین میں اعلیٰ حضرت تھے امام احمد رضا فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اکابر اولیاء میں سے ہیں, اور عشق رسول کا ایک اونچا مقام ان کو حاصل ہوا. ایسے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی عشق رسول میں بڑی اونچی حیثیت حاصل تھی. اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والوں نے بارگاہ رسالت میں عقیدت اور محبت کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے کئی انداز اختیار کیے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جس والہانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں نعت شریف کا ہدیہ پیش کیا ہے, اس کا سارے فارسی ادب میں جواب نہیں ملتا. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ جس جذب اور مستی میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں, اس میں جنید بغدادی اور بایزید بستامی کا ادب بھی ہے, اور بلال حبشی کا عشق بھی ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک نعت لکھی. حج کے لیے جانے کا ارادہ تھا, حج کرنے جانے والے تھے, تو ایک نعت شریف لکھی. ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب مدینہ جائیں گے روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر کے اپنے محبوب کو خود یہ نعت پڑھ کر کے سنائیں گے. بس نعت لکھی, کسی کو بتایا نہیں کہ میں نے یہ نعت لکھی ہے. سوچا کہ میں نے یہ نعت کہی ہے, جا کے حبیب ہی کو سنائیں گے. بس یہ دل میں سوچ لیا کہ وہیں جائیں گے اور اپنے محبوب کو سنائیں گے. آپ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے, حج کیا, حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی حاضری کا ارادہ کیا. پہلے قافلے جاتے تھے حج کرنے کے لیے. مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ کیا. ادھر امیر مکہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. مکے کا جو امیر تھا, حاکم تھا, گورنر تھا, اس کو سرکار کی زیارت ہو گئی. بھی بڑا خوش نصیب تھا. خواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جامی مدینہ آنا چاہتا ہے, اس کو روکو, مدینہ نہ آنے پائے. امیر مکہ نے فوراً جو ہے ممانعت کر دی.
کہ جامی مدینہ نہیں جا سکتے، سب جائیں مدینہ لیکن مولانا عبدالرحمن جامی صاحب مدینہ نہیں جا سکتے، وہ اسی ہی مکے میں رہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ سچے عاشق رسول تھے، ان کے دل پر عشق نبی اس قدر غالب تھا کہ چھپ کر مدینے کی جانب چل پڑے۔ اب چھپ کر کیسے جانے لگے وہ؟ کچھ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ قافلے میں ایک صندوق میں بند ہو گئے، قافلے والوں کا صندوق تھا، کھول کے دیکھ لیا چپکے سے، خالی تسیم بیٹھ گئے، صندوق بند کر دیا، قافلے والوں نے سمجھا کہ صندوق میں سامان رکھا ہے، اٹھا کے ڈال دیا، اٹھ پہ چل پڑے سب، تو صندوق میں بند ہو گئے۔ اور کچھ لکھتے ہیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں، قافلوں کے ساتھ بھیڑ بکریاں بھی ہوتی تھیں، بھیڑوں کے ریوڑ میں بھیڑوں کی کھال اوڑھ کر چلتے تھے، یعنی بھیڑ کی کھال اوڑھ لیا اور لشکر میں بھیڑوں کے ریوڑ میں چلنے لگے کہ دیکھنے والا سمجھا کہ کوئی بھیڑ چل رہا ہے، کوئی دمبا چل رہا ہے۔ اس طرح وہ چلتے رہے اور مدینے کے قریب پہنچ گئے۔ امیر مکہ کو دوبارہ حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا حضور نے کہ جامی مدینے آ رہا ہے اور اس طرح سے چھپ کر آ رہا ہے، مدینے میں داخل نہ ہونے پائے۔ جب امیر مکہ نے یہ حکم سنا، اس نے اپنے آدمی دوڑائے، انہوں نے قافلے میں تلاشی لی اور اس طرح سے جامی کو پکڑا اور جامی کو مدینے کے راستے پر، مدینے میں داخل ہونا ہی چاہتے تھے، راستے میں پکڑ لیا اور واپس لے آئے۔ امیر مکہ نے مولانا جامی کو جیل میں بند کر دیا، سچا سوچا کوئی مجرم ہوگا اس لیے حضور اس کو مدینے میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، جیل میں بند کر دیا۔ جب انہیں جیل میں بند کر دیا تو اب تیسری مرتبہ پھر امیر مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ وہ امیر مکہ کتنا خوش نصیب تھا، بار بار سرکار کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہے۔ اب کی بار حضور نے ارشاد فرمایا کہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے جو اس کو جیل میں ڈال دیا ہے، ہم اس کو اپنے روضے پر آنے سے اس لیے روک رہے ہیں کہ اس نے کچھ اشعار لکھے ہیں، ایک نعت لکھی ہے، کچھ اشعار کہے ہیں جن کو وہ میرے روضے پہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہے، اور وہ جس جذب و مستی کے ساتھ آ رہا ہے، اگر وہ میرے روضے پر اسی مستی کے عالم میں حاضر ہو گیا اور اس نے آ کر کے وہ اشعار پڑھ دیے تو مجھے قبر انور سے نکل کر اس سے مصافحہ کرنا پڑے گا، اس سے ایک ہنگامہ برپا ہو سکتا ہے۔ اب امیر مکہ کو احساس ہوا، اس نے جامی کو قید خانے سے نکالا اور بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آیا۔ پھر امیر مکہ نے مولانا جامی سے بڑے ادب کے ساتھ پوچھا کہ آخر وہ کون سی نعت ہے جو آپ روضہ رسول پر سنانا چاہتے ہیں، وہ اشعار کون سے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو سننے کے بعد جو ہے روضے سے باہر آنا پڑے گا، ذرا ہمیں بھی سنا دیں۔ مولانا جامی رونے لگے اور کہا کہ سوچا تھا کہ اپنے محبوب کو سناؤں گا، مگر جب حاضری سے روک دیا گیا تو آپ ہی کو سنا دیتا ہوں، آخر آپ میرے محبوب کے قاصد ہیں، تین بار آپ کو انہوں نے خواب میں اپنا جمال دکھایا ہے۔ پھر روتے ہوئے چند اشعار پڑھے، اس کا ایک شعر ہے: تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پزمردہ آواراز عیسیاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوچیں اگر یہ پہنچ جاتے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ سنا دیتے تو کیا حال ہوتا۔ یا رسول اللہ، آپ کی جدائی میں میرا جسم بالکل بیکار ہو چکا ہے اور میری جان ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا گیا ہے اور میرا دل آوارہ ہو گیا ہے۔ دوسرا شعر یہ ہے: چوں سوئے من گزر آری منے مسکین ز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، آپ کبھی میری طرف قدم رنجا فرمائے، کبھی آپ میرے گھر آ جائیں، کبھی آپ میری طرف قدم رنجا فرمائیں۔ اگر آپ کبھی میری طرف آ گئے
تو میں غریب اور ناتواں آپ کی جوتیوں کے نشان پر اپنی جان قربان کر دوں گا۔ تیسرا شعر کہتے ہیں، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیما یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کیے پر بہت حیران ہوں، گناہوں سے میرا چہرہ کالا ہو چکا ہے، پشیمانی اور شرمندگی سے میں پانی پانی ہو رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں، زیجام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم، نمی گویم کی من ہستم سخندہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، آپ کی محبت کے جام سے میں مست ہوں، آپ کے عشق کی زنجیر میں میرا دل بندھا ہوا ہے، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں۔ آخر کا شعر ہے جو مقطع کا شعر ہے، چو بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را دراں یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب آپ گنہگاروں کے لیے شفاعت کا بازو کھولیں یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ کریں۔ ہم سب بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ، قیامت کے روز جب آپ شفاعت کا بازو کھولیں، گنہگاروں کی شفاعت کریں، ہم گنہگاروں کو آپ محروم نہ کریں، ہماری بھی خدا کی بارگاہ میں شفاعت فرمائے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ صدر العلماء امام النو حضرت علامہ غلام جیلانی قدس سرہ نے البشیر الکامل میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حج کا ارادہ ہوا تو مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصیدہ لکھا، چند اشعار نے ایک پورا قصیدہ لکھا اور یہ ارادہ کیا کہ جب مدینہ جائیں گے تو حضور کے روضے پہ وہ قصیدہ سنائیں گے۔ اس مرتبہ وہ مدینہ آنے لگے تو امیر مدینہ کو، مدینے کے حاکم کو جو ہے سرکار نے خواب میں حکم دیا کہ جامی آ رہا ہے اور آنے کے بعد جو ہے میرے روضے پر وہ ایک قصیدہ پڑھے گا، اس سے کہہ دو کہ قصیدہ پڑھے لیکن اس کا فلاں شعر نہ پڑھے۔ ایک شعر پر پابندی لگا دی گئی، وہ شعر نہ پڑھے، کیونکہ اگر وہ شعر پڑھ دے گا تو مجھے قبر انور سے اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا مصافحہ کرنے کے لیے۔ اب وہ قصیدہ کیا ہے، اس کا پہلا اس کا جو مطلع ہے، یا نبی اللہ السلام علیک انما الفوز والفلاح لدیک، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، بے شک فلاح اور کامیابی آپ ہی کے پاس ہے۔ بسلام آمدم جوابم دے مرہم بر دل خرابم نے، میں سلام کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب دیں، میرے زخمی دل پر تسکین کا مرہم رکھیں۔ بس بوت جاہو احترام مرا ایک علیک استو ست سلام مرا، میری عزت اور سربلندی کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ میرے سینکڑوں سلام کے جواب میں آپ کی طرف سے صرف ایک بار وعلیک سلام ہو جائے، ایک بار آپ جواب دے دیں، یہی میرے لیے کافی ہے۔ زاری من شنو تکلم کن گریے من نگر تبسم کن، یا رسول اللہ میری آہو زاری سنے، آپ مجھ سے بات کریں، میرا گرگرانا دیکھیں اور آپ مسکرائیں۔ لب جنبا پے شفاعت من نگر بر گناہ ہوتا من، میری شفاعت کے لیے اپنے ہونٹ ہلائیں، میرا گناہ اور میری طاعت نہ دیکھیں، یہ نہ دیکھیں کہ میں نے کتنا گناہ کیا ہے، میں نے کتنی اطاعت کی ہے، بس آپ شفاعت فرمائیں، اپنا آپ صرف ہونٹ ہلا دیں، آپ کے ہونٹ کے ہلنے کی دیر ہے کہ خدا کا دریا رحمت جوش پہ آ جائے گا اور مجھ گنہگار کی بخشش ہو جائے گی۔ اور جو شعر جس پر پابندی لگی تھی کہ یہ شعر نہ پڑھے ورنہ مجھے قبر انور سے ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا اس کے مصافحے کے لیے، وہ شعر یہ ہے، خواہم الشوق دست بوسے تو برد دست بیرو کن از یمانی برد، یا رسول اللہ میں محبت میں آپ کے مبارک ہاتھ کا بوسہ دینا چاہتا ہوں،
آپ یمنی چادر سے اپنے مبارک ہاتھ کو باہر نکال دیں۔ حضور جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں، کفن میں جو چادر، وہ یمن کی بنی ہوئی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ یمنی چادر سے آپ ہاتھ باہر کر دیں تو تاکہ آپ کے مبارک ہاتھ کو میں بوسہ لے لوں۔ اس لیے اس شعر پہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ یہ شعر نہ پڑھیں۔ بار بار پابندی لگی ان کے اوپر۔ اخیر میں جب بستی کم ہوتی تھی، جذب کا عالم کم ہوتا تھا، تو پھر اجازت ملتی تھی، بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ اور یہ صاحب کرامت بزرگ بھی ہیں، صاحب کرامت بھی ہیں۔ عبد الغنی نابلسی حنفی نے سند کے ساتھ ایک نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مالدار شخص نے ان کو آزمانے کے لیے دعوت کی اور مردار مرغ پکوا کر سامنے رکھ دیا۔ مرا ہوا مرغ تھا، اس کو پکوا کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ کے ولی ہوں گے تو یہ جان جائیں گے۔ عارف جامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ نے اس مرے ہوئے اور پھر پکے ہوئے مرغ کو آپ نے یہ کہا قم باذن اللہ کہا تو وہ مرغ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس طرح سے احیاء موتا، مردے کو زندہ کرنے کی کرامت بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ آپ نے 81 سال کی عمر میں 18 محرم سن 898 ہجری میں جمعہ کے دن وفات پائی۔ آپ کی تاریخ وفات ومن دخلہ کانا آمنا کے عادات سے ظاہر ہے۔ جو قرآن کی آیت ہے ومن دخلہ کانا آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امان پا جائے گا، تو اس کے جو اعداد ہیں وہ 898 ہوتے ہیں، جو آپ کے وصال کی تاریخ ہے۔ جانتے ہیں یہ جب حاضر ہوتے تھے، کئی بار حاضر ہوتے تھے، یہ عجب بزرگ ہیں کہ ان کے لیے پابندی لگتی ہے، جاتے ہیں تو قبر سے جواب ملتا ہے، بات ہوتی ہے ان کی۔ عجب اللہ کے بزرگ ہیں یہ، اللہ کے نیک بندے ہیں یہ۔ جب جاتے واپسی ہونے لگتی، سرکار کی بارگاہ سے گھر جا رہے ہیں، تو یہ روضے پہ کھڑے کیا کہتے تھے؟ بسفر میروم چے فرمائی، یا رسول اللہ میں اب جا رہا ہوں، سفر میں جا رہا ہوں، گھر جا رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی گھر جانے کی آپ اجازت دیتے ہیں؟ جب آپ یہ کہتے بسفر میروم چے فرمائی تو قبر انور سے جواب آتا تھا بسلامت روی و باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آنا، جاؤ اور پھر آنا۔ جب یہ جواب آتا تو بڑی خوشی کے ساتھ نکلتے تھے کہ حضور نے فرمایا سلامتی کے ساتھ جاؤ تو راستے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کہا پھر آؤ، ابھی موت مر نہیں سکتا، ابھی ملک الموت میرے پاس آ نہیں سکتے، دوبارہ حاضری نصیب ہوگی۔ بار بار جب جاتے تو یہ کہتے، لیکن جب آخری زیارت ہوئی ہے، جب یہ عرض کیا ہے بسفر میروم چے فرمائی، یا رسول اللہ جا رہا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ اب قبر انور سے کوئی جواب نہ آیا، رونے لگے، کہا اب دوبارہ میری حاضری نصیب نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے، آئیں ان کی روح کو اصالِ ثواب کریں۔